نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، مرتبے اور ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سماعت کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست، بچپن کے رفیق، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، پھر نبوت، اعلان نبوت کے بعد ابتدا سے لے کر آخر تک ساتھ رہے، اور آج بھی مزار اقدس میں ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، میں اور عمر اکٹھے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ کیسے سامنے جائیں گے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب وہ ابو بکر و عمر کو ساتھ لے کر سامنے آئیں گے؟ اور اس کی گواہی پھر سیدنا حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی گواہی دی۔ فرمایا کہ میں نے اکثر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب ذکر فرماتے تو آقا علیہ السلام فرماتے ابو بکر اور میں بیٹھے تھے، ابو بکر اور میں کھڑے تھے، ابو بکر و عمر اور میں چل رہے تھے، ابو بکر و عمر اور میں جا رہے تھے، ابو بکر و عمر اور میں نے اکٹھے کھانا کھایا، ابو بکر و عمر اور میں نے فلاں بات کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی پیار اور لگاؤ تھا۔ تو ہر ایک نے حیل و حجت سے کام لیا، ہر ایک نے حیل و حجت سے کام لیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے انہیں کہا کہ ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں پوچھا، بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً کہا کہ میں ایمان لے آیا، فوراً کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ایمان کے بارے میں، اسلام قبول کرنے کے بارے میں حیل و حجت سے کام لیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ کسی نے کوئی نشانی مانگی، کسی نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں، کسی نے کہا میں کچھ کرتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آقا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئے، تو ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ میں اپنے ابا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر لوں، میں ان سے مشورہ کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ اس کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے، یہ نہیں کہ نہیں لے آئے، لیکن مشورہ انہوں نے بھی کیا اپنے والد سے۔ کہتے ہیں جب میں نے ان سے مشورہ کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ جو تمہارا بھائی محمد کہتا ہے وہ کر لو، یعنی انہوں نے بھی روکا نہیں، انہوں نے بھی روکا نہیں، مگر مشورہ انہوں نے بھی کیا۔ واحد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں نشانی دکھا دیں، فلاں دکھا دیں، آپ نبی ہیں تو کوئی علامت کوئی نشان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اب آپ کو مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ صدیق ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ یہاں قرآن کریم کی آیت جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی تھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کے متعلق جو سب سے بہترین تفسیر ہے نا، میں سمجھتا ہوں تمام مفسرین کرام نے لکھا، لیکن اس میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اس کی تفسیر فرمائی، وہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر خازن میں بھی ہے، تفسیر نعیمی میں، تفسیر تبیان القرآن میں، دیگر جتنے بھی بڑی بڑی تفاسیر ہیں ان سب کے اندر اس قول کو نقل کیا گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس آیت سے مراد کون ہے؟ اب یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس کا شان نزول کہ یہ نازل کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے خوف ہے کہ جب میں جاؤں گا اپنی قوم کو اس واقعہ کے متعلق بتاؤں گا، یعنی معراج کے واقعے کے متعلق میں بتاؤں گا کہ میں ایک ہی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر ساری یہ صورتحال میں بتاؤں گا تو میری قوم مانے گی نہیں، میری قوم مانے گی نہیں۔ تو یہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ابو بکر یصدق کا ابو بکر وہو الصدیق، اب یہ پہلا لقب جہاں سے ملا نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی بتایا بھی نہیں ہے، ابھی ذکر بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، وہ صدیق، اور وہ صدیق ہے، اور وہ صدیق ہے، سچا ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے گا۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی جبرائیل امین دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل امین، وہ بھی آنے سے پہلے، ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر آپ کی صداقت کی گواہی دیں گے اور وہ صدیق ہیں۔
وہ صدیق ہے۔ اب ہوا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اعلان فرمایا، اس وقت معراج کے واقعے کا اعلان فرمایا، لوگوں کو بتایا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سب کفار نے انکار کر دیا، واویلا کر دیا، شور کر دیا۔ بیچ میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی راستے سے ان کی باتوں میں آ کر بھٹک گئے، سائڈ پہ ہو گئے۔ اس وقت ابو جہل نے کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، اب ہمارے ہاتھ بڑا ترب کا پتہ لگا ہے۔ اب ابو بکر آ جاتا ہے۔ کون آ جاتا ہے؟ ابو بکر۔ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ محمد کا یار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا یار ہے؟ یعنی کفار بھی مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یار خاص ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ حیران کن بات نہیں ہے، کافر بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ آج کچھ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ دار کہنے والے، ابو بکر صدیق کو یار مصطفیٰ نہیں مانتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کو نہیں مانتے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں مانتے۔ ان کو چڑ ہوتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ چونکہ میں آج کل ان کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے بھی میں نے لکھا تھا، اور آج کل خاص میں عنوان سے ایک لکھ رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے پر۔ میں نے وہ احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کرام کے، تابعین کے، ائمہ امت کے، اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کے وہ جمع کیے، تو میں ایک ایک کر کے نا وہ لکھے، ویسے تو میں نے اکٹھے لکھ دیے لیکن الگ الگ پوسٹ کر کے نا میں اس کو ڈال رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ وہاں انہوں نے بڑا ادھم مچایا ہوا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے، حیرانی کی بات، میں یہ آپ کو بڑی حیران کن بات بتا، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، کم از کم ایسے لوگ جو خود کو سید کہتے ہیں، کیا سید کہتے ہیں، اور وہ آ کے اوٹ پٹانگ وہاں پر باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے سید ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی بھی سید جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوگا، ان کی افضلیت کا منکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ سادات کے جد امجد سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ان کی افضلیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں، پھر تم کون ہوتے ہو؟ مجھے تو یہ سوچتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سے سید ہیں جو اپنے باپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے قول کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے عمل کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ بہرحال میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جو بھی ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں جی، وہ جو صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، دیگر صحابہ کی رضوان اللہ تعالیٰ، وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ناسبیت پر بھی، رافضیت پر بھی، اور خارجیت پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تینوں وہ گروہ ہیں جو صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے بھی گستاخ ہیں علیہم الرحمہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علیہم الرحمہ۔ ہم تو سب کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، کیا سب کا ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اکثر میں آپ کو باور اس لیے کراتا ہوں، آپ کو سمجھاتا اس لیے ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی بزرگ اپنے بچوں سے بات کرے، یا کوئی بھی نوجوان ہو، ان جملوں سے مت گھبرایا کیجئے جی یہ ناسبی ہو گیا ہے جی، یہ رافضی ہو گیا ہے جی، یہ خارجی ہو گیا ہے۔ ہم ان تینوں سے تعلق نہیں رکھتے، کیا ہمارا ان تینوں سے تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین جواب ہے۔ لیکن یہاں پہلے جب ابو جہل نے دیکھا کہ ابو بکر آئے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے، یہ پہنچے اکٹھے ہو کر، شام کو ان کو پتہ چلا رات کو کہ ابو بکر آ گیا ہے، تو یہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگا ابو بکر ہم تیرے پاس بڑے اہم کام سے ہیں، تو نے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا جی کیا سنا؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا یار ایک بات کہتا ہے، ایک روایت کے اندر یوں ہے، انہوں نے یہ براہ راست کہا۔ دوسری بات کہ انہوں نے حملہ اس طرح کیا کہ پہلے کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ
کیا؟ ان کا حملے کا طریقہ دیکھیں، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دشمنان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دشمنان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نام نہیں لیتے کہ لگے ابو بکر، کوئی بندہ اگر کہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں یہاں سے شام گیا ہوں یا فلسطین گیا ہوں یا مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر فلاں جگہ گیا ہوں، فلاں جگہ گیا ہوں، تو کیا یہ بات ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ مومن اول تھے نا، کون تھے؟ صحابی بھی تھے، مومن اول بھی تھے، وہ ان کی واردات کو سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے، کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی چکر ضرور ہے۔ اب جیسے ہمیں گمراہ، ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جی فلاں تو شاید کوئی نہیں، 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 بس جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ اور یہ میں جو ہے نا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، اسی تکبر نے تو عزازیل کو مردود بنا دیا نا، جو عزازیل کہلاتا تھا، جو بڑا معزز بن گیا تھا، جو زمینوں سے چلا تو آسمانوں پر پہنچ گیا، اس کو اسی تکبر نے، اسی میں نے مار دیا نا۔ اس نے کہا میں ہی ہوں جو کچھ، باقی تو کوئی شے ہی نہیں، باقی تو کوئی شے ہی نہیں، جبکہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ کسی کو کہنا کہ شے ہی نہیں، تو یہ قرآن کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ کیا ہے؟ ڈکلیئر، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بیٹھ کر جو بندہ یوٹیوب کے اوپر یا ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ کر اکثر کہتا رہتا ہے فلانا بابا تو شاید کوئی نہیں، فلانا صحابی تو شاید کوئی نہیں، نبی تو شاید کوئی نہیں، مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو پکڑ کر چھتر کیوں نہیں مارتے کہ تو قرآن کا انکار کیے جا رہا ہے، تو ہمارے اندر سے اللہ کی تخلیقات کا انکار پیدا کر رہا ہے، اللہ کے خالق ہونے کا تم منکر بنا رہا ہے ہمیں، تم ملحد اور بے دین بنا رہا ہے ہمیں، کیوں نہیں ایسے سے پوچھا جاتا؟ پھر بھی اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ اس کو بھی کہتے ہیں نا، یہ میں نے ایک ٹیشو پیپر اٹھا لیا سمجھانے کے لیے، آپ کو ایک تن کا بھی اگر آپ نیچے سے اٹھا لیتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی شے نہیں ہے۔ کیا؟ کوئی شے نہیں ہے۔ ایک تن کا بھی آپ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی شے میں شامل ہے، شے میں شامل ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کی تخلیق کو کہنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یعنی یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تجھ سے بڑا کافر تو کوئی ہے ہی نہیں نا، تجھ سے بڑا تو اللہ کا گستاخ ہے ہی کوئی نا۔ پھر یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کے متعلق کہہ رہا ہوں، کون ہے جو ایسی بکواس اکثر کرتا رہتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو بھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب ذرا یہ حملہ کیا کہنے لگے، کوئی کہے، کوئی آڑ بابے کی لے کر بابا شاید کوئی نہیں، اصل نشانہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ سمجھ لیں بات کو کہ اشیاء تو تخلیق ہے نا اللہ کی، اللہ خالق کل اشیاء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اشیاء کا خالق تو اللہ ہے نا۔ جب اس کی اشیاء، اس کی تخلیق کردہ چیزوں کے انکار کی طرف آپ لے جائیں گے، توہین کی طرف آپ لے جائیں گے، اس کا مقصد یہ کہ در حقیقت آپ حملہ اللہ پر کر رہے ہیں۔ کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ پر کرے، اور اہل ایمان اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ اہل ایمان نے تیری اس بکواسات کو سمجھا ہے اور تجھے جواب بھی دیا ہے، اور اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھا تھا، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی لگا رکھی ہے، یہ تو بتاؤ کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون جس نے یہ کہا ہے، جو یہ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر بات یہ ہے، وہ جو تیرا یار ہے نا، کیا وہ جو اب آئے نا اپنی پہ، وہ جو تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، میں نے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، پھر میں لامکان کی سیریں کر کے آیا ہوں، جنت جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اب کی نا تم نے بات، اب میرا جواب سنو، اب میرا جواب سنو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں ابھی اسی لمحے اسی پل تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔
وہ سچ کہتے ہیں۔ اب جبرائیل کے اس قول کو پڑھیں نا، جب آقا علیہ السلام نے پوچھا فرمایا تو جبرائیل نے کیا تھا، یصدقک ابا بکر، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، وہ صدیق، اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اللہ کی طرف سے ملا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا جب پھر یہ آیت نازل ہوئی ان کی تصدیق کے بعد، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے والذی جاء بالصدق، سچ لانے والے سے، وہ جو سچ لایا اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا آپ غضب میں آ گئے، یعنی غصے میں آ گئے۔ اب غضب میں آنا کسی غلط بات کے اوپر، غصے میں آنا، یہ سنت نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ بھی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایسے غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جہاں غیرت ایمانی کا تقاضا ہو، جہاں ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہو، جہاں ہماری مقدس شخصیات پر حملہ ہو رہا ہو، تو وہاں چپ کر جانا بے غیرتی ہوتا ہے، اور بولنا اور جرت دکھانا، غیرت دکھانا، یہ ایمان کی علامت ہوا کرتا ہے۔ پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے، پھر خاموشی ایمان کی علامت نہیں، پھر خاموشی غیرت کی علامت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب اس بندے نے حملہ کیا تو مولا کائنات غضب میں آ گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو میں نے ابو بکر کو صدیق کیوں کہا؟ سنو، میں کیوں نہ اسے صدیق کہوں جسے اللہ نے صدیق کہا، جسے جبرائیل نے صدیق کہا، جسے میرے نبی نے صدیق کہا، تو پھر ہم کیوں نہ انہیں صدیق کہیں، پھر ہم کیوں نہ انہیں صدیق کہیں۔ تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان قرآن کے اندر بے شمار آیات مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک مشن تھا، جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، انہوں نے خرچ کرتے رہے۔ اور اس پر بڑی زبردست حدیث پاک میرے ذہن میں آدھی پر ہے، وہ سن لیں، پھر آگے قرآن کی آیت کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں اور تفاسیر کی طرف بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سیاستہ کی یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 احادیث مبارکہ ہیں الگ الگ۔ کتنے؟ 5 احادیث مبارکہ ہیں، الگ الگ راوی ہیں صحابہ کرام۔ اس کا مطلب ہے الگ الگ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ چکانا بھی چاہوں تو نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا۔ اللہ اونچی تو بول دینا، قیامت کے دن چکائے گا۔ اب یہاں جملہ میں کہنے لگا، اس کو ذرا غور کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محسن کائنات۔ کیا ہے؟ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، محسن عالمین، محسن کل عالم، یوں سمجھ لینا تمام عالمین کے محسن ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محسن کائنات کا محسن کون ہے؟ اونچی تو بولے نا، ڈرے نہیں۔ محسن کائنات کا محسن کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس محسن کے احسانات قرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قرض ہیں، اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا، اللہ قیامت کے دن دے گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سرکار نے یوں فرمایا ہے تو آپ اپنے احسانات کا بدلہ کیسے لیں گے اللہ سے؟ جب اللہ بدلہ دینا چاہے گا، اے ابو بکر
اپنے احسانوں کا بدلہ لے لے. آج تجھے تیرے احسانوں کا بدلہ لینا ہے تو پھر کیسے بدلہ لیں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا میں اللہ سے عرض کروں گا جب تک میرے آقا کی امت کے ایک ایک بندے کو تو بخش نہیں دیتا میں راضی نہیں ہوگا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ جو شفیق ہے, یہ بھی سن لیں نا, میری امت پر سب سے زیادہ جو شفیق ہے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ السوائق المرکہ پڑھے نا امام ابن حجر مکی, امام شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے, امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے نا السوائق المرکہ. انہوں نے اس کے اندر لکھا, دیگر کتب حدیث کے اندر بھی لکھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر میرے ابو بکر کی محبت واجب ہے. کیا ہے؟ میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. میں بھول نہ جاؤں, ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے, کمال کی حدیث ہے, وہ ذہن میں آ رہی ہے. چونکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ دماغ میں بھی ہے, میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر, ساری تفصیل جمع کی, تو وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے. خاص کر سنیں عارف صاحب, آپ خاص کر نوٹ کریں اس کو, اور دیگر دوست بھی اس کو نوٹ کریں. بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صفوۃ الصفوہ میں بھی حدیث ہے, حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے, دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں نے حوالہ تھوڑا سا آپ کو دے دیا. کھڑے ہوئے, ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آگے. بڑی کمال کی حدیث ہے, ذرا غور سے سنیے گا اور دل و دماغ میں بٹھائیے گا. شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں, میں بھی آپ کو پہلی بار سنا رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلتے ہوئے کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تیزی سے. کیا؟ تیزی سے آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق کو گلے لگا لیا. ابوبکر صدیق کو گلے لگا لیا. گلے لگانے کے بعد ابوبکر صدیق کے منہ کو چوما. کیا؟ یہاں تک تو بات درست تھی نا, بات تو اگلی ہے نا, جس وجہ سے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی ہے اور آپ کو کہا توجہ سے سنیے گا. جب منہ کو چوما, منہ چومنے کے بعد میری طرف رخ کیا, مجھے مخاطب کیا. کس کو؟ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. فرمایا اے ابو الحسن, یا ابو الحسن, اے ابو الحسن, حسن کے باپ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے بیٹے تھے نا. فرمایا حسن کے باپ, اے علی سن لو, ابو بکر کو میرے نزدیک, ابو بکر کو میرے نزدیک میرے بعد وہ مقام حاصل ہے, وہ مقام حاصل ہے جو اللہ کے بعد مجھے مقام حاصل ہے. اس جملے کو پھر غور سے سنیں, میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات بڑھ جائے. فرمایا اے علی, ابو بکر کو میرے بعد وہ مقام حاصل ہے جو مجھے اللہ کے بعد مقام حاصل ہے, جو مجھے پھر کہہ رہا ہوں, جو مجھے اللہ کے بعد حاصل ہے. اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس شعر کو پڑھے نا, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اونچی پڑھے نا, بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر. اب اس کو سمجھیں, یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بعد, اللہ عز و جل کا, اس کا اول آخر بعد کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے. یعنی مقام مرتبے کی جب بات کریں گے, اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مقصد یہ بعضت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے جو آقا فرما رہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے, اللہ کے بعد میرے بعد میری امت میں ابو بکر کو یہ مقام حاصل ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ اور سمجھاؤں, سمجھا دوں اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی. یعنی جس طرح مجھ سے افضل, اب تھوڑا اور سمجھ لینا آسان,
مجھ سے افضل برتر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اسی طرح میری امت میں ابو بکر سے بھی اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہو نہیں سکتا. اگر اس سے کوئی افضل ہو سکتا ہے تو وہ امتی نہیں ہو سکتا, وہ میں محمد ہو سکتا ہوں, میں محمد ہو سکتا ہوں. میرے بعد ابو بکر کو وہ مقام و مرتبہ میری امت میں حاصل ہے جو اللہ کے بعد مجھے مقام و مرتبہ حاصل ہے. جس طرح میرا مثل کوئی نہیں ہے اسی طرح ابو بکر کا مثل کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے برابر کوئی نہیں ہے اسی طرح ابو بکر کے مقام برابر کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے مرتبے کا کوئی نہیں ہے اسی طرح ابو بکر کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے درجے کا کوئی نہیں ہے اسی طرح میرے ابو بکر کے درجے کا کوئی نہیں ہے. یہ علی ہی سے کیوں فرمایا, یہ مولا علی سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے نبی جانتے تھے کہ علی تیری محبت میں آ کر لوگ میرے ابو بکر کی توہین کریں گے. اس لیے تجھے بتا رہا ہوں میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی درود شریف پڑھیے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی. میرے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتے چلے گئے. مال جان اولاد, ہی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا گزشتہ گفتگو میں, آپ نے سماعت کیا تھا. آج کی اسی دوسری آیت جو ہے, دوسری آیات مبارکہ جو میں نے منتخب کی, ایک آپ نے سماعت کر لی. آگے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اچھا یہ پچھلی صورت ہے. آگے سورۃ اللیل میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ٹھیک ہے نا جی. بہت دور رکھا جائے گا اسے جہنم سے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے, اتقا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ صاف ستھرا ہو, پاکیزہ ہو. ٹھیک ہے جی. وما لأحد عندہ من نعمت تجزا, اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو مال خرچ کر کے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے, اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. والا سوف یرضا, اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا, بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. یا مفسرین کرام نے آخری آیت کے متعلق جو لکھا وہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں. بھئی ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ اللہ راضی, اللہ اس سے راضی ہوگا, اللہ اس سے راضی ہے. دوسرا یہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ اسے راضی کیا جائے گا, اس مال خرچ کرنے والے کو راضی کیا جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کے لیے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی. قرآن پڑھیں نا, اس سے تائید لینا. بابو ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے. کیسے راضی کریں گے؟ اتنا دیں گے, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تو ہمارے لیے آج خرچ کر رہا ہے, کل ہم تجھے اتنا راضی کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا, تو راضی ہو جائے گا. اب یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہیں سنیے ذرا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو گرم ریت پر سخت دھوپ کے اندر لٹایا گیا ہے امیہ کافر کی طرف سے, اور اسے کانٹوں بھری چھڑیاں ماری جا رہی ہیں, اور ایک بھاری بھر پتھر لا کر اس کے سینے پر رکھ دیا, ننگی پشت کر کے گرم ریت پر لٹا دینا تپتی دھوپ کے اندر. عرب کے صحراؤں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ بڑی سخت ہے, گوشت بھی رکھ دیا جائے تو اس کو بھی وہ جلا دیتی ہے, اتنے تپش ہوتی ہے زمین کے اوپر, ریت کے اوپر, پتھروں کے اوپر.
اور آقا علیہ السلام وہاں سے جب گزرتے ہیں تو صدا سنتے وہ ایک ہی صدا کہہ رہا ہے کہ احد احد. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امیہ مارتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد کا منکر نہیں ہو جاتا. جب تک تو خدائے واحد اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ نہیں دیتا، جب تک لات و عزا کی طرف واپس بت پرستی کی طرف نہیں آ جاتا، تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا، نہیں تو ادھر مر جائے گا. آقا علیہ السلام کا دل دکھا. آئے آگے ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، حال سنایا. کیا سنایا؟ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر جا کر تم خرید لو اسے آزاد کرا دو. اگر کوئی کہے اور آپ اس کو کچھ دیں تو یہ دینا نہیں ہوتا ہے. میری بات کو غور سے سمجھیے گا. یہ دینا، کوئی آ کر اپنی حقیقت آپ کو بتاتا پھرے کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، پھر آپ دیتے ہیں تو یہ دینا. مزہ تو تب ہے کہ آپ اس کی بات ہی بات سے سمجھ جائیں اسے کیا چاہیے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے. یہ ہوتی ہے اصل محبت. کیا ہوتی ہے؟ اصل محبت. آقا علیہ السلام نے حال سنایا بلال کا، تشریف لے گئے. یار غار، یار با وفا، رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے آقا کیا چاہتے ہیں. وہیں سے گھر سے نکلے، گھر گئے. گھر سے آدھا کلو سونا، کیا اس وقت کا، آج کل کیا تولا ہے جی سونا؟ آدھا کلو کا 1.5 کروڑ روپے بن جائے گا اس دور کا. آپ دیکھیں تو صحیح نا. آدھا کلو سونا لیا، کچھ اشرفیاں دینار لیے، نقدی بھی لی، اور فوراً وہاں پہنچے امیہ کے پاس. وہ ظلم کر رہا تھا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو سارے کو نہیں سناتا ہوں، صرف مخصوص حصہ. کہنے لگے تجھے حیا نہیں آتی؟ تو غریب پر ظلم کرتا ہے، غلام میں تیرا. وہ آگے سے کہتا ہے ابو بکر تجھے زیادہ ہمدردی ہے، تو خرید لے. اسی لیے تو گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے گئے تھے. کہنے لگے میں خرید لیتا ہوں، تو کیا لے گا؟ اس نے کہا تو بتا تو کیا دے گا؟ کہا میرے پاس ایک غلام ہے جو اس سے بھی تگڑا تازہ ہے، گورا چٹا ہے، یہ کالا ہے رنگ کا. تو کہتا ہے یہ نکما ہے. وہ نکما بھی نہیں ہے، بڑے کام کرتا ہے، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں. یہ کالے رنگ کا غلام تو مجھے دے دے. اس نے کہا چل ٹھیک ہے. جب جانے لگا تو کسی نے امیہ سے کہا کہ ابو بکر تو بڑا دیوانہ ہے، یہ کسی اور وجہ سے لینے آیا ہے، اس کے ذوق کو دیکھ، اس کے شوق کو دیکھ، اس سے فائدہ اٹھا. کیا توجہ ہے نا؟ لوگوں کو پتا ہے نا سنی نبی کے نام پر مر مٹتے. میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں نا، سنی نبی کے نام پر مر مٹتے ہیں، پیسہ بھی لٹا دیتے ہیں، جانیں بھی لٹا دیتے ہیں. اب کنجر بھی نعت خواں بن گئے، گویے بھی نعت خواں بن گئے، میراثی بھی نعت خواں بن گئے، رافضی بھی نعت خواں بن گئے. شیعوں کے گن گانے والے کمینے بھی سنیوں کے اسٹیج پر نعتیں پڑھنے لگے اور سنی ان پر نوٹ نچھاور کرتا چلا جا رہا ہے. یہ کفر کی وہ نسل ہے جو ہر دور میں اپنا بھیس بدل لیتی ہے، اپنا چہرہ بدل لیتی ہے. سنیوں پہچانو جو رافضیوں کے اسٹیج پہ بھی جائے، جو خارجیوں کے اسٹیج پہ بھی جائے، جو گستاخان صحابہ کے ساتھ بھی کھڑا ہو، جو گستاخان اہل بیت کے ساتھ بھی کھڑا ہو، پھر سنی کے اسٹیج پر کیسے آ جاتا ہے؟ سنی کی غیرت کیسے برداشت کر لیتی ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو اپنے اسٹیجوں پر بلا لیتے ہو، نعتیں پڑھنے کے لیے، ڈھول کے بجانے کے لیے، ناچ گانے کرنے کے لیے رسوا کر کے رکھ دیا سنیت کو ان لوگوں نے، اور تم پیسے پہ پیسے ڈالے جا رہے ہو. ان نسلوں کو سمجھو جو ناجائز فائدہ اٹھاتی تمہارے عشق سے. مجھے سنیوں کے عشق سے شکوہ نہیں ہے، عشق رسول سے شکوہ نہیں ہے، سنی کی محبت رسول سے شکوہ نہیں ہے. مجھے شکوہ ہے تو سنی کی سادگی پہ ہے. لٹ گیا سنی، ان غداروں نے لوٹا، جو خطیبوں کی صورت میں ہے، جو نقیبوں کی صورت میں ہے، جو نعت خوانوں کی صورت میں ہیں. ان کمینوں کو پہچانو جو صحابہ کے گستاخوں سے بھی یاریاں لگاتے ہیں، اہل بیت کی گستاخوں سے بھی یاریاں لگاتے ہیں، اولیاء اللہ کی گستاخوں سے بھی ساتھ یاریاں لگاتے ہیں. صحابہ کا ذکر ہے تو یہ کمینے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور پھر تمہارے اسٹیجوں پر سنی بن کر آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
زندہ باد. پہچان رکھا کرو, آنکھیں کھلی رکھو, ہوش میں آؤ, سب کچھ برباد ہونے سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو. ابو بکر صدیق کو انہوں نے کہا, اس کے ساتھیوں نے, مجھے اس سے اور پیسہ مارو. کیا کرو؟ اور پیسہ لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آواز دی, اس نے کہا جی سودا تو طے کر کے جا رہے. وہ جا رہے تھے غلام کو لینے کے. میں نے اتنے میں نہیں دینا, مجھے کچھ اور چاہیے. فرمایا کتنے چاہیے؟ بعد نے لکھا کہ 30,000 دینار اس نے یا درہم اس نے لیے یا کچھ اور لیے. اوپر پہ ابو بکر نے کہا جتنا مانگتا ہے مانگ. ابو بکر دے گا. آج عاشق تو فدا ہوتا ہے نا, محب تو فدا ہوتا ہے نا. اپنے محبوب کا اشارہ سمجھے تھے نا. کہا مانگ جتنے مانگتا ہے. اس نے جتنے مانگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیے. جب غلام کو لے کر دے دیا, اسے پیسے بھی دے دیے, سونا بھی دے دیا, سارا کچھ دے دیا, اور بلال حبشی کو لے کر, اکیلے بلال حبشی کو لے کر چلے. اتنا کچھ دے دیا, اکیلے بلال حبشی کو لے کر چلے. پیچھے سے امیہ آواز دیتا ہے, کہتا ہے ابو بکر تجھے تو میں بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا, تو سب سے بڑا تاجر ہے عرب کا, بڑا عقل مند ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلٹے, اس کی بات کو سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا لیکن ابو بکر آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے, آج تو لٹ گیا, آج تو نے گھاٹے کا سودا کیا. صدیق اکبر اس کے وار کو سمجھے, پلٹ کر وار کیا. فرمایا امیہ تو سمجھا ہی نہیں ابو بکر کے عشق کو. آج ہی تو ابو بکر نے نفع کا سودا کیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, آج تو گھاٹے میں رہا. آج ابو بکر کا عشق جوبن پر تھا. آج ابو بکر سے تو سب کچھ مانگتا تو ابو بکر لوٹا دیتا اور بلال کو لے کر جاتا, اور بلال کو لے کر جاتا. آج گھاٹے میں ابو بکر نہیں رہا, گھاٹے میں تو رہا ہے. یہ تھا عاشق رسول کا وار, یہ تھا غلام مصطفیٰ کا وار. اسے ساری زندگی کے لیے کفے افسوس ملنے کے لیے چھوڑ دیا کہ بدبخت تو افسوس کرتا رہے کہ کاش میں زیادہ پیسے مانگ لیتا. اور ابو بکر نے جذبے کا اظہار کر دیا, میں سب کچھ لٹا کر بھی بلال کو خرید کے لے جاتا. لیکن بلال کو لے لیا تو اپنے پاس نہیں رکھا, غلام بنا کر نہیں رکھا, سیدھے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. مکہ المکرمہ, ابھی ادھر ہی تھے نا, سیدھے کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے. آقا علیہ السلام نے اس وقت جب ابو بکر خریدنے گئے تھے, آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی خریدنا چاہے, اسے آزاد کرنا چاہے تو مجھے بھی بتا دے, میں بھی شامل ہوں گا. کیا میں بھی لے کر آئے, کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ عرض کیا آقا بلال کو خرید کر لایا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں, میں نے اسے آزاد کر دیا ہے, میں نے اسے آزاد کر دیا. آج سے بلال آزاد ہے. آقا نے بلال کو دیکھا, میں نے جو روایت میں پڑھا وہ عرض کر رہا ہوں. آقا نے بلال کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جب بلال نے آزاد حیثیت میں اپنے نبی کو دیکھا تو گرے بے ہوش ہو گئے, گرے بے ہوش ہو گئے. آقا نے جلدی سے اٹھایا, اپنی گود میں بلال کا سر رکھا, ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری, ان کی داڑھی میں اپنی انگلیاں پھیری. جب بلال نے آنکھیں کھولی, گرے زمین پر تھے, آنکھ کھولی تو عرش بری سے بھی اوپر پایا اپنے آپ کو. وہ گود مصطفیٰ عرش بری سے بھی بلند و بالا ہے, عرش بری سے بھی بلند و بالا ہے. ایسا تو نہیں نا. آقا نے شب معراج سے واپسی پر فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے, جنت میں تجھے میں نے اپنے آگے آگے چلتے دیکھا ہے, تیرے قدموں کی آج جنت میں آگے آگے سنی ہے. بلال کا یہ عمل تھا جو عشق مصطفیٰ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور صدیق اکبر تو بلال کے بھی امام ہے نا, بلال کے بھی امام ہے نا. تو اس وقت صدیق اکبر کو ان کے باپ نے کہا, جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے, کہ ابو بکر کمزوروں کو خریدتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, یہ تجھے کیا فائدہ دیں گے؟ کسی طاقتور کو خرید, کسی اچھے خاندان کے بندے کو خرید کے آزاد کر, تاکہ وہ آگے چل کر تیرے کام بھی آ سکے. اور کچھ کفار نے کہنا شروع کر دیا جب بلال کو خریدا, تو بلال کا اس پر کوئی احسان ہوگا,
فلانے کا کمزور کو خریدا، کوئی احسان ہوں گے، تو رب نے فرمایا تم سب جھوٹ بولتے ہو، میرے ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے، میرے ابو بکر پر اونچی بولے نا، کسی کا احسان نہیں ہے۔ رب یہ فرمائے اور نبی فرمائے مجھ پر ابو بکر کے احسان باقی ہے۔ سمجھے نہیں ہو، میں نے بہت بڑی بات آپ کو سمجھائی ہے۔ رب فرمائے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، نبی فرمائے ابو بکر میرا محسن ہے، ابو بکر کے مجھ پر احسان ہے۔ رب فرمائے گا ابو بکر قیامت کے دن آج تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ اعلان میں کر چکا ہوں، تیرے احسان میرے حبیب پر ہیں۔ اب بتا تو کیا چاہتا ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو مولا علی فیصلہ فرماتے ہیں، آخری بات سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک مولا علی کیا فرماتے ہیں، وہ روایت جو میں نے گزشتہ سال آپ کو سنائی تھی اس کا ایک حصہ فرماتے ہیں، ابو بکر نے کہا اے علی تجھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے، دوسری روایت کہ علی جنت میں جانے کی کنجی اسے جانے کی اجازت اسے ملے گی جسے علی کنجی دیں گے، علی چٹھی دیں گے، علی چٹھی دیں گے۔ یہ روایت میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سنائی تھی گزشتہ سال۔ اس کا آخری جملہ جو اس سے متعلق ہے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ فیصلہ کیا فرمایا مولا علی نے؟ مولا علی نے فرمایا اے ابو بکر مجھے بھی میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راز کی بات ہے نا، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی ابو بکر کی جس کے دل میں محبت ہو اسے جنت کی پرچی دینا، جنت کی ٹکٹ دینا، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اسے جنت کی ٹکٹ نہ دینا، جنت کی ٹکٹ نہ دینا۔ گویا علی المرتضیٰ کا فیصلہ بھی یہ ہے، نبی کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ ابو بکر محسن اعظم ہے، ابو بکر کے احسانات ہیں اسلام پر بھی اور پیغمبر اسلام پر بھی، اور رب فرماتا ہے ابو بکر تجھ پر کسی کے احسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب رب احسانوں کا بدلہ دے گا تو اعلان ہوگا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے وہ علی کی لین میں کھڑا ہو جائے، وہ علی کی لین میں کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ آج اسے جنت کا پروانہ دیا جائے گا، آج اسے بخشش کا پروانہ دیا جائے گا، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات ہیں ملت اسلامیہ پر بھی اور نبی کی ذات پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی مانا اس بات کو۔ اور صدیق اکبر وہ ہے بیٹھے زمین پر ہیں اور رب کی طرف سے سلام آتا ہے۔ کیا سلام آتا ہے؟ آئندہ جمعۃ المبارک یہیں سے ہم آغاز گفتگو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔